جی حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں سر۔ یقیناً آپ نے تو اس معاہدے کو، امریکن معاہدے کو، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، میں نے پڑھا تھا۔ کیا کہیں گے سر ان تمام باتوں پہ؟ آپ اندازہ لگائیں کہ غزہ کے لوگوں نے کہا ہے آپ کو کہ ہمارے پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے؟ آپ جو 2 سال سے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھا جا رہا ہے، کسی نے کہا ہے؟ انفیکٹ غزہ نے قربانی دے کے اسرائیل کو ننگا بھی کر دیا اور تنہا بھی کر دیا۔ اب ان کی قربانیوں کو آپ پھر اس کے اوپر خط تنسیق پھیرنا چاہتے تھے؟ یہ امریکہ یہ کب میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جو اس کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ جب سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ یہ پوری 250 سال جو ہے اس ملک کی جھوٹ، وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کے اوپر ساری گزر گئی ہے۔ کبھی آپ کا پروگرام کا ٹائم ہو تو میں آپ کو جیفرسن سے لے کے آج تک بتا دوں کہ یہ کتنا دھوکے باز ملک ہے۔ اس کے اب کسی کو نہیں پتا، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو آدھے جھوٹ بولتے اگلے دن مکر جاتے ہیں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ٹونی بلیئر جیسا وار کرمنل، جیسے عراق کے اندر جو اسی طرح بچوں کے اور بوڑھوں کے اور معصوم شہریوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، جو سب سے بڑا مجرم ہے عراق وار میں، جس کو 2007 سے لے کے 2015 تک وہاں پہ ایک انوائے بنا کے بھیجے گیا۔ کن ملکوں نے؟ چار یونائٹڈ نیشن، USA، روس اور یورپین یونین۔ اور وہاں پہ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ اس نے وہاں کی سیٹلمنٹ کو پکا کیا اور فلسطینیوں کو مزید بے گھر کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1948 سے لے کے جو کچھ ہوا، آپ کو پتا ہے کیسے کہ ادھر 29 نومبر کو قرارداد 181 آتی ہے جس میں وہ 2 ریاستیں قائم کرتے ہیں۔ 6 دسمبر 1947 کو قائد اعظم خط لکھتے ہیں 6 دن بعد ہنری ٹرومین کو۔ اس نے کہا جی میں امریکی قوم اور آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ انصاف کا خون نہ کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اسرائیل کے قیام سے دنیا ایک سنگین خطرہ سے لاحق ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر ایک بربادی آ جائے گی۔ آپ عظیم قائد کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ آپ قائد اعظم کے احکامات کو آپ ایک ایک خط سنیں، یقین جانو کاش آپ وہ خط نکال کے پڑھ دیں۔ وہ تار تھا، ٹیلی گرام تھی، کیبل تھی، جو اصفہانی ہمارے ایمبیسڈر تھا اس کے تھرو بھیجی گئی ہنری ٹرومین کو، اور قائد اعظم نے ساتھ اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پریس میں دوں اس کو، اور پھر انہوں نے پریس میں دے دی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اس نے کہا یہ بد اخلاقی ہے، یہ غلط اقدام ہے، یہ غیر اخلاقی کام ہے، یہ غیر سفارتی کام ہے، کسی طور بھی ان کا حق نہیں بنتا، ان کا ملک ان کو دیا جائے، وہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان بیچاروں کے ساتھ نہ ظلم کریں۔ وہاں پہ یہ 1948 کے اندر جب گئے تو سیکنڈ وار کا سارا اسلحہ چھوڑ گئے، اور پھر سارے روس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، فرانس، امریکہ یہ لڑے ان عربوں کے ساتھ، نہتے عربوں کے ساتھ۔ سال کی جنگ میں ان کو شکست یقیناً ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ 1991 سے ایک پرامن جدوجہد کا آغاز ہوا، انتفاضہ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس وقت کرتے تھے کہ ٹینکوں کے آگے بچے مر رہے ہیں اور پتھر مارے ٹینکوں کو، کتنی دفعہ فوٹیج آئی، اس وقت دکھاتے نہیں تھے۔ یہ حماس کا یا القاسم بریگیڈ، عز الدین القاسم بریگیڈ، یہ تھوڑا سا ہے دنیا پہ کہ آج پوری دنیا کے اندر اسرائیل تنہا ہو گئی ہے، وگرنہ اسرائیل کے خلاف ایک کمنٹ دے کے بڑے بڑے صحافی اپنی نوکری چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوسرا اینگل بھی دیکھنا چاہیے۔